السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے وقت میں ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور سے مہندی اور ہلدی کی رسم بہت زیادہ عروج پر ہے، اور اس میں طرح طرح کی بے حیائیاں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ آیا یہ کہ مہندی کا لگانا مرد کے لیے اور ہلدی وغیرہ مرد و خواتین کے لیے جائز و درست ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے ذہن و فکر میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، ایمان والے ہیں۔ ہمارے لیے دنیاوی تمام رسومات سے پہلے مذہب اسلام کے احکامات ہیں، اسلام ہے، قرآن ہے اور قرآن کا فرمان ہے۔ ہمارے لیے کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا درست ہے، کیا غیر درست ہے، ان تمام باتوں کا ہر وقت ہماری ذہن و فکر میں خیال رہنا ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، مرد حضرات کے لیے مہندی لگانا یہ جائز و درست نہیں ہے، اور بہت عام فہم بات ہے کہ مرد مہندی کے ذریعے زینت حاصل کرے، یہ ان کے لیے درست نہیں ہے۔ البتہ خواتین لگا سکتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے شادی بیاہ کے موقع پر مہندی یا ہلدی کی جو رسم چل رہی ہے، آج کے وقت میں بہت زیادہ عروج پر ہے، اس کا بہت زیادہ چلن ہے اور بڑا بہترین طریقے سے اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا مذہب اسلام میں اس طریقے سے ہلدی کی رسم کو منانا یہ جائز و درست ہے کہ نہیں ہے؟ ہلدی لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو ویسے عام طور پر ایک مرد دوسرے مرد کے لیے ان اعضاء پر جن کا چھپانا فرض نہیں ہے، مثلا چہرہ ہے، کونیوں تک ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ان اعضاء پر ایک مرد دوسرے مرد کے لیے اگر ہلدی وغیرہ لگا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعینہ ہی اسی طریقے سے ایک خاتون دوسری خاتون کے، ایک لڑکی دوسری لڑکی کے اگر ان اعضاء پر جن اعضاء کا چھپانا فرض نہیں ہے ان پر اگر وہ مہندی لگاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب ہلدی کی رسم ہوتی ہے تو اسے بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ڈریس بھی ہلدی کلر کی ہوتی ہے، سارے کام ہلدی کلر کے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مگر جو بے حیائی ہوتی ہے، جو بے پردگی ہوتی ہے، خواتین اکٹھا ہو کر اس میں سیلفیاں لینا اور ویڈیوگرافی کرانا، باقاعدہ کیمرہ مین موجود رہتا ہے، ایک غیر مرد موجود رہتا ہے، ایک نامحرم موجود رہتا ہے، ان سے ویڈیوگرافیاں کراتی ہیں، پھر یہی فوٹوز، یہ ویڈیو سوشل نیٹ ورک پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بے حیائیاں اور بے پردگیاں ہوتی ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں پردے کو اور حیا کو بہت بڑا مقام حاصل ہے اور بہت زیادہ اس چیز پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ سراسر مذہب اسلام کی، احکامات اسلام کی، قرآنی فرامین کی یہ سب مخالفت ہے۔ اس سے واللہ اپنے آپ کو بچائیے، ورنہ اللہ کا عذاب آخرت میں بہت سخت ہے، چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی فعل آپ کی وجہ سے غیر اسلامی وجود میں آیا، دیگر لوگ اس میں شامل ہوئے، گناہ کا کام ہے اور دوسرے بھی شامل ہوئے، تو جتنا گناہ ان سب کو ملے گا اتنا ہی گناہ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کام کو کیا ہے اور لوگوں کو کرنے پر اکسایا ہے یا لوگوں نے آپ کی وجہ سے کیا ہے، تو ان تمام کا گناہ بھی رہے گا۔ تو سب سے بڑی بات ہے شریعت کے احکام کی پامالی کی جاتی ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، ایک خاتون کے لیے یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ بے پردگی کا مظاہرہ کرے، چاہے وہ شادی بیاہ کے موقع پر ہو یا اس کے علاوہ میں ہو، اسے باحیا رہنا چاہیے، کنیز فاطمہ بن کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ اور اس موقع پر خاص طور سے اخراجات بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی ڈریس بھی ہلدی کلر کی ہونا چاہیے، طرح طرح کی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں۔ ایک مرد آج کے دور میں بڑا محنت مشقت کے ساتھ اپنے گھر بار کو چلا رہا ہے، تو وہ خواتین جو ان کی طاقت سے زیادہ اپنے شوہر پر بوجھ ڈال رہی ہیں، میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے اخراجات کو، اپنے خرچوں کو محدود کریں، اپنے شوہر کا خیال رکھیں، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں کہ اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے۔
اگر آپ اپنے شوہر کی فرمانبردار بن کر کے رہیں گی تو یقیناً دنیا بھی آپ کے لیے گلزار ہے اور آخرت بھی آپ کے لیے گلزار ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس تمام تر گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے عام طور سے جس میں شریعت مطالعہ کی پامالی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، تو ایک مرد دوسرے مرد کے لیے ان اعضاء پر جن اعضاء کا چھپانا فرض نہیں ہے ہلدی وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خاتون دوسری خاتون کے ان اعضاء پر جن کا چھپانا فرض نہیں ہے ہلدی وغیرہ لگا سکتی ہے، لیکن ان تمام خرافات رسومات سے اگر اپنے آپ کو آپ بچائیں گے تو یقیناً اللہ اس کے رسول کی خوشنودی آپ کو حاصل ہوگی، اور یہی سب کچھ ہے۔ دنیا چند دن کی ہے، نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف ہمارے نیک اور بد اعمال ہی باقی رہیں گے، اور ہمیں اسی کے مطابق جزا و سزا اللہ کی بارگاہ سے ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا